یہ 19 اپریل 1912 کا ایک معمول کے مطابق کا دن تھا۔ کوئی شخص نہیں جانتا تھا یہ دن سالوں سال یاد رکھا جائے گا اور تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ رات 11:40 پر دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس نے ہزاروں گھر اجاڑ دیے، بے شمار زندگیاں لے لیں اور سب کے دل دہلا کر رکھ دیے۔ اس حادثے کے 3 گھنٹے کے بعد اس وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز اپنی تمام آسائشوں سمیت اٹلانٹک اوشین کے اندر جا ڈوبا۔ اس بحری جہاز کے اندر 2200 لوگ سوار تھے۔ 1500 لوگ پانی کی غضبدار لہروں کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس میں ٹائٹینک کے کریو ممبرز بھی تھے۔ ٹائٹینک جو ایک آئس برگ سے ٹکرایا تھا، اور اس آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد اس جہاز کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹائٹینک کے اندر لبالب پانی بھرنے لگا۔ لوگوں کی چیخ و پکار جو موت کو انتہائی قریب سے دیکھ رہے تھے، اس برفیلے سمندر اور بے رحم موجوں کا شکار ہوتے چلے گئے۔ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر نیچے گرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اٹلانٹک اوشین لاشوں سے بھرنے لگا، اور لوگ بس اب سے ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی بے بسی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ٹائٹینک کے واقعے کو ایک آئس برگ سے ٹکرایا بتا کر اس واقعے پر زیادہ نوٹس نہ لیا گیا، لیکن یہ تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ، خوفناک رات لوگوں کے دلوں پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ لیکن پورے 100 سال کے بعد ٹائٹینک کے متعلق کچھ سامنے آیا۔ تقریباً 106 سالوں کے بعد سائنسدانوں اور ریسرچرز نے ٹائٹینک کے متعلق کچھ حیران کن انکشافات کیے ہیں۔ ٹائٹینک کی لمبائی 882.9 فٹ تھی اور اس کی اونچائی 175 فٹ تھی۔ اس دور میں اس جہاز کو بننے میں $7.5 ملین لگے، جو ایک انتہائی بڑی رقم ہے۔ اس جہاز کی تعمیر میں 3000 مزدوروں نے حصہ لیا، اور 26 مہینوں کے اندر، مطلب کہ 2 سالوں اور 2 مہینے، اس جہاز کی تعمیر میں بھی کچھ مزدوروں کی جان چلی گئی تھی، اور کچھ مزدور بے انتہا زخمی بھی ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی تعمیر کو نہ روکا گیا۔ دوستوں، آخر کار 2 سال اور 2 مہینوں کی مسلسل محنت رنگ لے آئی، اور اس دور میں بھی ایک عالی شان جہاز کو تعمیر کر لیا گیا۔ یہ بحری جہاز کم لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ ایک مکمل عالی شان شہر تیار کر لیا گیا ہو۔ اسے 2 ہفتوں میں کریو ممبرز نے دیکھا اور اس کی چھان بین کی۔ ٹائٹینک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے، جو صرف 3 گھنٹوں کے اندر اندر اپنی عالی شان روشنیوں سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ آج 1 صدی کے بعد ریسرچرز کی حیران کن انکشافات بتاتے ہیں کہ دراصل ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں ڈوبا، بلکہ آگ کی وجہ سے ڈوبا تھا۔ ایک ریسرچر جو 30 سال سے ٹائٹینک پر ریسرچ کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اسے ٹائٹینک کے اگلے حصے پر 30 فٹ لمبا کالا دھبا نظر آیا۔ اس کے پاس ٹائٹینک کی تصویروں کی البم تھی، جو ٹائٹینک کی تعمیر کے وقت اور اس کی روانگی سے پہلے کلک کر کے البم بنائی گئی تھی۔ اس ریسرچر کا کہنا تھا کہ ٹائٹینک کی تعمیر کے بعد اس کے اگلے حصے کے اندر آگ لگ گئی۔ یہ تقریباً 3 ہفتوں تک لگی رہی تھی، اور کسی نے اسے نوٹس نہیں کیا تھا۔ اس آگ کی وجہ سے ٹائٹینک کا اس حصے کا میٹل بے انتہا کمزور ہوتا چلا گیا تھا، اور بدقسمتی سے آئس برگ جب ٹائٹینک سے ٹکرائی تو وہ اسی حصے سے ٹکرائی، اور ٹائٹینک میں پانی جانے لگا، ورنہ اتنا مضبوط اور بڑا جہاز کبھی بھی اس چٹان کا شکار نہ ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کی مینجمنٹ کو معلوم تھا کہ ٹائٹینک میں آگ لگی ہے، اور یہ مکمل طور پر سفر کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر ٹائٹینک کو سفر کرنے سے روک لیا جاتا تو اس کی انتظامیہ کو لینے کے دینے پڑ جاتے، اور وہ کنگال ہو جاتی، کیونکہ اس وقت تمام بڑے بحری جہاز اس روٹ پر ٹائٹینک کی وجہ سے اپنی ٹکٹس نہیں بیچ سکے تھے۔
کیونکہ ہر کوئی اس بڑے عالیشان بحری جہاز کے سفر سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ ٹکٹس بک ہو چکی تھیں۔ اسی وجہ سے ٹائٹینک کی انتظامیہ نے اس بات کو چھپائے رکھا اور ٹائٹینک عالیشان سجاوٹوں سمیت برطانیہ کے شہر سے امریکی شہر نیو یارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس عالیشان جہاز کے مسافروں کے لیے اس میں ہر سہولت موجود تھی۔ اس میں سوئمنگ پول سے لے کر بیوٹی سیلون تک موجود تھا۔ بے شمار لوگ اپنے پالتو جانوروں، کتوں اور بلیوں سمیت سفر کر رہے تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ دنیا کے تمام سہولتیں اس جہاز میں موجود تھیں، لیکن اس جہاز میں ایک بھی دوربین موجود نہ تھی، جو کہ عام طور پر بحری جہاز میں موجود ہوتی ہے۔ تو آئس برگ کو پہلے سے دیکھ کر جہاز کو موڑ لیا جاتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ ٹائٹینک اپنے مقررہ وقت سے دیر سے چلا تھا اور اسے جلدی منزل کی طرف پہنچانے کے لیے ٹائٹینک کو بہت تیز چلایا جا رہا تھا تاکہ ان کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو۔ تیسری غلطی یہ تھی کہ ان کا کہنا تھا چونکہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا تو اس میں اتنی لائف بوٹس نہیں تھیں جتنی ہونی چاہیے تھیں۔ 2224 لوگوں کے لیے صرف اور صرف 48 لائف بوٹس رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے اس فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف 20 لائف بوٹس رکھیں۔ ان لائف بوٹس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا۔ دنیا کی نظر میں ٹائٹینک صرف آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا، لیکن دراصل اس کے پیچھے بے شمار انگنت راز پوشیدہ تھے، جس میں سے کچھ ایک صدی کے بعد پتہ لگا لیے گئے اور کچھ ٹائٹینک اپنے سینے میں لے کر ہی پانی کی لہروں میں اپنی عالیشان روشنیوں سمیت دفن ہو گیا۔